اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے نیکسٹ لیسن کا آغاز کریں گے، الدرس العاشر، 10واں سبق۔ اور اس سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو میں سمجھانا چاہوں گی جس سے ہمارا جو لیسن ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ہمارا جو اس درس کا ٹاپک ہے وہ ہے ضمیر، جسے ہم انگلش میں پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ اور ضمیر کیا ہوتی ہے یا پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ۔ مثال کے طور پہ ہم کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حامد نیک ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، وہ والدین کا کہنا مانتا ہے، تو حامد کی جگہ ہم نے وہ کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ اگر ہم وہ نہ استعمال کرتے، ہم یہی کہتے حامد نیک ہے، حامد صبح اٹھتا ہے، حامد والدین کا کہنا مانتا ہے، تو حامد 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 کی ایک گردان سٹارٹ ہو جاتی۔ تو ہم نے کیا کیا، ہماری اپنی زبان میں بھی یہی طریقہ ہے کہ حامد کا ورڈ ہم نے ایک ہی دفعہ استعمال کیا اور اس کے بعد اس نام کی جگہ ہم نے وہ استعمال کیا۔ اس سے بات بھی شارٹ ہو جاتی ہے اور کلام میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ضمیر، جسے ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب جو عربک میں ضمیریں ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں منفصل اور دوسری کو کہتے ہیں متصل۔ منفصل جو ہے یہ فاصلے سے ہے اور یہ ہمیشہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ الگ سے لکھی ہوئی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں ہوا، ہیا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہوا بھی وہ ہے اور ہیا بھی وہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہوا مذکر کے لیے آتا ہے یعنی مرد کے لیے آتا ہے، اور ہیا مؤنث کے لیے آتا ہے یا کسی عورت کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح انتا اور انتی، ان کا مطلب ہوتا ہے تم۔ فرق کیا ہے؟ انتا مرد کے لیے آتا ہے یعنی مذکر کے لیے، اور انتی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح انا، انا جو ہے میں کا ترجمہ دیتا ہے اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ نحنو ہم کا ترجمہ دیتا ہے اور یہ سب کے لیے آتا ہے یعنی مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کو ضمیر منفصل کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ الگ سے لکھی ہوئی آتی ہیں۔ دوسری قسم ہے ضمیر متصل۔ متصل وصل سے ہے اور وصل ملنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہیں کسی بھی ورڈ کے ساتھ، یہ الگ سے لکھی ہوئی نہیں آتی، اور یہ جب کسی اسم کے ساتھ آئیں گی تو ہمیشہ مضاف الیہ بن کر آئیں گی۔ جیسے ہم نے مرکب اضافی میں پڑھا تھا نا، مرکب اضافی کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ مضاف الیہ بن کر آتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ساتھ جڑ کے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ مضاف الیہ بنے گی جب یہ اسم کے ساتھ آئیں گی۔ اور اس کی مثال دیکھیے ہو اور ہا۔ ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی وہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہا وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، دونوں کا مطلب وہ ہی ہے۔ جیسے اسمہ،
اسمو یہ مضاف ہے اور ہو اس کے ساتھ جڑ کے یہ ضمیر آئی ہے متصل، یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کا نام، ہا اس کی مثال دیکھیے، اسمہا، اس کا نام۔ فرق کیا ہے؟ اسمہ مذکر کے نام کے لیے آئے گا اور اسمہا مؤنث کے نام کے لیے آئے گا۔ اسی طرح کا اور کی، اسم کا تمہارا نام یعنی تم مذکر کا نام، اور کی تم یعنی تم مؤنث کا نام۔ اسم کی تمہارا نام یعنی مؤنث کا نام۔ جب آپ کسی مرد سے بات کر رہے ہوں گے تو اسم کا استعمال کریں گے، جب کسی مؤنث سے مخاطب ہوں گے تو اسم کی ہم استعمال کریں گے۔ اسی طرح یا ساکن، اسمی میرا نام، نا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، اسمنا ہمارا نام، ٹھیک ہے۔ تو ہو، ہا، کا، کی، یا اور نام، ان ضمیروں کو متصل ضمیر کہتے ہیں اور یہ اسم کے ساتھ آتی ہیں۔ تو اب ہم اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ 10ویں سبق میں ایک ہمیں ڈائلاگ بتایا ہوا ہے یعنی مکالمہ، اور عربک میں مکالمے یا ڈائلاگ کو حوار کہتے ہیں۔ تو ھذا حوار بین حامد و محمد۔ اب ہم لیسن کی طرف آتے ہیں۔ حامد، حامد کہہ رہا ہے، من انت، من کون، انت تم کون ہو۔ اب انتا ہے تو یہ مذکر سے مخاطب ہے، من انتا تم کون ہو۔ محمد، محمد کہہ رہا ہے، انا طالب بالجامعتی، انا میں، طالب طالب علم ہوں، بالجامعتی یونیورسٹی کا یا یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ حامد، حامد کہہ رہا ہے، انت طالب جدید، انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو۔ طالب جدید مرکب توصیفی ہے، نیا طالب علم۔ محمد، محمد کہہ رہا ہے، نعم ہاں، انا میں، طالب جدید میں نیا طالب علم ہوں۔ حامد، حامد کہتا ہے، من این انت، من سے، این کہاں، کہاں سے، انتا تم ہو، تم کہاں سے ہو۔ محمد کہہ رہا ہے، انا میں، من الہندی ہندوستان سے ہوں، انا من الہندی میں ہندوستان سے ہوں۔ حامد، ما اسمک، اسمک مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے، اور کاف جو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے، تمہارا نام۔ اس کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو مسمکا، مسمکا تمہارا نام کیا ہے۔ محمد، اسمی میرا نام، محمد محمد ہے۔ تو جب آپ سے بھی کوئی نام پوچھے تو آپ نے کہنا ہے اسمی، جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ نے آگے پڑھ دینا ہے۔ حامد و من ھذا الفتى الذي معك۔ اس کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے، ومن ھذا الفتى الذي معك، و اور، من
کون. هذا الفتى، هذا الفتى یہ مرکب اشاری کی کمبینیشن ہے. هذا اسم اشارہ ہے اور الفتى مشار الیہ ہے. هذا الفتى یہ نوجوان، الذی جو، معک ساتھ تمہارے. مع کہتے ہیں ساتھ کو، اور یہ جو کاف ہے یہ متصل ضمیر ہے تمہارا. معک تمہارے ساتھ. اور یہ نوجوان جو تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ محمد ہوا زمیلی، ہوا وہ، زمیلی میرا ساتھی ہے. اس کے اینڈ پر جو یا ہے، یا ساکن ہے، یہ متصل ضمیر ہے میرا ساتھی. زمیل جو ہے یہ کلاس فیلو کے لیے بھی آتا ہے اور فیلو کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ساتھ جو آپ کے ہوتا ہے. ہوا زمیلی وہ میرا ساتھی ہے. حامد کیا، ہوا وہ، ایضاً کہتے ہیں بھی کو. TOO جیسے انگلش میں ہم کرتے ہیں نا، بالکل وہی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ایضاً کی. من الہندی ہندوستان سے ہے. اہو ایضاً من الہندی کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے. محمد لا نہیں. ہوا وہ، من الیابانی جاپان سے ہے. تو مذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسی لیے ہوا آ رہا ہے. لا ہوا من الیابانی وہ جاپان سے ہے. حامد ما اسمہ، ما کیا، اسمہ اس کا نام. اس کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو مسمہ اس کا نام کیا ہے، تو مذکر ہے اسی لیے ہو آیا ہے. محمد اسمہ اس کا نام، حمزۃ حمزہ ہے. اسمہ حمزۃ اس کا نام حمزہ ہے. حامد ما کیا، لغتک یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے. لغت مضاف ہے، اس کے شروع میں نہ الف لام آیا ہے نہ آخر میں تنوین آئی ہے، اور یہ کاف متصل ضمیر ہے. مخاطب مذکر ہو تو اس کے لیے آتا ہے. لغتوں کا تمہاری زبان، یا محمد اے محمد. عربی میں جب کسی کو پکارنا ہو تو یا سے پکارا جاتا ہے، یا محمد، یا حامد، یا زید. ٹھیک ہے، تو ما لغتک یا محمد، اے محمد تمہاری زبان کیا ہے. محمد. لغتی یہاں پر یا جو ہے یہ متصل ضمیر ہے. لغتی میری زبان، الاردیت اردو ہے. اس کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو لغت الاردیت میری زبان اردو ہے. حامد کیا، ہیا وہ. ہیا یہ چونکہ لغت عربک میں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے کیونکہ آخر میں گولتا آ رہی ہے، اسی لیے یہ مؤنث ہے. اور ہیا بھی اسی لیے آیا ہے، ہیا مؤنث کے لیے آتا ہے. کیا، ہیا وہ یعنی زبان. لغتن سہلتن، لغتن سہلتن مرکب توصیفی ہے. کیا وہ آسان زبان ہے. محمد. نعم ہیا لغتن سہلتن، ہاں وہ آسان زبان ہے، یعنی اردو ہماری لینگویج یہ آسان زبان ہے. حامد. وحمزۃ اور حمزہ، ما لغتہ ما کیا، لغتہ اس کی زبان، اس کی زبان کیا ہے، یعنی
حمزہ کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے کہ حمزہ کی زبان کیا ہے. محمد لغتہ اس کی زبان الیابانیۃ جاپنیز ہے، جاپانی زبان ہے. اس کی زبان جاپانی زبان ہے. وہیا اور وہ، ہیا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ زبان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہیا اور وہ لغتن زبان صعبتن مشکل، اور وہ مشکل زبان ہے. لغتن صعبتن یہ مرکب توصیفی ہے. حامد این کہاں، ابو کا تمہارے والد، یا محمد اے محمد، اے محمد تمہارے والد کہاں ہیں؟ محمد ابی، یا آ گیا تو یہ میرے والد ہو گیا. ابی میرے والد، فی الکویتی کویت میں ہے. ہوا وہ، اب والد صاحب مذکر ہیں تو اس کے لیے ہوا آیا ہے. ہوا طبیب شہیر، طبیب ڈاکٹر، شہیر مشہور، اور یہ مرکب توصیفی ہے. ہوا طبیب شہیر وہ مشہور ڈاکٹر ہے. حامد و اور اینا کہاں، امکا تمہاری والدہ، اور تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ محمد ہیا، والد کے لیے ہوا اور والدہ کے لیے ہیا. ہیا ایضاً وہ بھی، فی الکویتی کویت میں ہے. مع ابی مع ساتھ، ابی میرے والد کے، میرے والد کے ساتھ ہیں. ہیا وہ یعنی میری والدہ، مدرستن ٹیچر ہے. ہنا کا وہاں، وہ وہاں پر ٹیچر ہے. حامد کیا، ذہبت ذہبت تم گئے، یعنی اگر کسی مذکر ایک مذکر کو کہنا ہو کہ تم گئے تو اس کے لیے ذہبت کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. کیا ذہبت تم گئے الی الکویت کویت کی طرف، یا محمد اے محمد، اے محمد کیا تم کویت گئے؟ محمد نعم ہاں، ذہبت میں گیا. تو جب کسی کو مخاطب کرنا ہو تو تا پہ زبر آئی، ذہبت، اور اگر اپنے بارے میں بات کرنی ہو کہ میں گیا یا میں گئی تو ذہبت تا پہ پیش لگا دی جائے گی. تو عربک زبان میں زبر زیر پیش بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی غلطی سے میننگ تبدیل ہو جاتے ہیں. حامد حامد و اور زمیلو کا، زمیلو مضاف کا متصل ضمیر مضاف الیہ تمہارا دوست، اور تمہارا دوست اینا کہاں، ابوہ اس کے والد، اور تمہارا دوست اس کے والد کہاں ہیں؟ محمد ابوہ اس کے والد، فی الیابانی جاپان میں ہے. ہوا وہ تاجرن تاجر ہیں، کبیرن بہت بڑے. تاجرن کبیرن مرکب توصیفی بڑے تاجر. حامدن کیا، لکا لام جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا کا. کیا لکا تمہارے لیے یا تمہارا، اخن کوئی بھائی ہے، یا محمد اے محمد، اے محمد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ محمد نعم لی میرا، اخن واحدن ایک بھائی ہے. اسمہ اس کا نام، اسامۃ اسامہ ہے. و اور ہوا وہ معیہ میرے ساتھ ہے، ہنا یہاں.
تو ہنا یہاں ہوتا ہے اور ہنا کا وہاں. فی المدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ میں. ولی اور میرا. اختن اختن کہتے ہیں بہن کو. ولی اختن اور میری بہن ہے. واحدتن ایک. اختن واحدتن ایک بہن. یہ بھی مرکب توصیفی کی کمبینیشن ہے. اختن واحدتن ایک بہن. اسمہا اس کا نام. زینب زینب ہے. و اور ہیا وہ لڑکی ہے نا تو ہیا آیا ہے. وہیا اور وہ. فی العراق عراق میں ہے. مع ساتھ. زوجہا اپنے شوہر کے. اپنے شوہر کے ساتھ ہے. زوجہا اس کا شوہر یعنی اس عورت کا شوہر میری بہن کا شوہر. مہندسن انجینئر ہے. تو اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھیں تو ایسے پڑھیں گے. نعم لی اخ واحد اسمہ اسامۃ وہو معی ہنا فی المدینۃ المنورہ. ولی اخت واحدۃ اسمہا زینب وہی فی العراق مع زوجہا. زوجہا مہندس. حامد اعندک کیا تمہارے پاس. سیارۃ گاڑی ہے. یا اخی اے میرے بھائی. اخن بھائی کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر متصل ضمیر یا لگ جائے تو میرا بھائی. یا اخی اے میرے بھائی کیا تمہارے پاس گاڑی ہے. محمد لا. ما عندی لا نہیں. ما کا بھی مطلب یہاں پہ ہوگا نہیں. ما عندی نہیں میرے پاس. سیارتن گاڑی میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. عندی میرے پاس. دراجتن سائیکل ہے. عندی دراجتن میرے پاس سائیکل ہے. حمزۃ حمزہ. عندہ سیارتن عندہ اس کے پاس. سیارتن گاڑی ہے. حمزۃ عندہ سیارتن اس کے پاس گاڑی ہے. تو جب ہم نے کسی چیز کو نہیں میں کہنا ہو تو ہم یہ لاسٹ والی کمبینیشن لے کر آئیں گے. لا نہیں ما اور اس کے بعد آگے ہم جواب دیں گے. تو آگے ہم اپنی تمرین کو دیکھتے ہیں. یہ جو ایکسرسائز ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ آنے والے سوالوں کا جواب دیں. یہ اب آپ نے خود سے کرنا ہے. اس لیکچر کو اس لیسن کو اچھے سے پڑھ کے پھر آپ نے یہ سوالوں کے جواب دینے ہیں. اگلی تمرین کو دیکھیے. تمرین 48. ضع رکھیں. فی الفراغ خالی جگہوں میں. فیما اس میں جو. یلی آ رہے ہیں. الضمیر ضمیر. ہو یہاں. ہو آپ کو معلوم ہے مذکر کے لیے آتا ہے اور انگلش میں اسے ہز کہتے ہیں. اور ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور انگلش میں اسے ہر کہتے ہیں. اردو میں دونوں کے لیے ہم اس استعمال کرتے ہیں. یہ کانٹیکسٹ ہمیں اردو میں بتاتا ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم لڑکی کے لیے بات کر رہے ہیں یا لڑکے کے لیے بات کر رہے ہیں. تو عربک میں اس کے لیے الگ سے ورڈ آتا ہے ہو اور ہا. پہلا دیکھیے. هذه البنت طالبۃ. هذه البنت مرکب اشاری یہ لڑکی. طالبۃ اسٹوڈنٹ ہے. اسم ڈیش زینب زینب ہے. اس کا نام زینب ہے. تو اب اسم ہو کریں گے یا اسم ہا کریں گے کیونکہ بات تو لڑکی کی ہو رہی ہے. ہم اس میں اسم ہا کریں گے. اسمہا زینب.
اگلا ہے محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہے، وابن ڈیش مہندس، اس کا بیٹا انجینئر ہے۔ تو یہاں پر محمد مذکر ہے تو اس کے لیے ہم ضمیر بھی مذکر ہی لے کر آئیں گے، وابنہ، اس کا بیٹا۔ اگلا دیکھیے، ھذا الرجل، یہ آدمی، تاجر کبیر، بڑا تاجر ہے، اسم ڈیش عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے۔ تو رجل مذکر ہے، اس کے لیے مذکر ہی ضمیر آئے گی، اسمہ عبداللہ۔ اگلا دیکھیے، آمنۃ فی الغرفۃ، آمنہ کمرے میں ہے، وام ڈیش فی المطبخ، اور اس کی والدہ کچن میں ہے۔ تو آمنہ مؤنث ہے، اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ بھی مؤنث آئے گی، وامھا فی المطبخ۔ اگلا دیکھیے، عائشۃ طبیبۃ، عائشہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، واخت ڈیش ممرضۃ، اور اس کی بہن ممرضہ ہے۔ اب اس میں ہا آئے گا، اختہا ممرضۃ۔ اگلا، خرج محمد، محمد نکلا، من الفصل، کلاس روم سے، محمد کلاس روم سے نکلا، وخرج معہ، اور نکلا اس کے ساتھ نکلا، زمیل ڈیش، اس کا دوست۔ تو محمد مذکر ہے، اسی لیے اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی زمیلہ، وخرج معہ زمیلہ۔ اگلی ایکسرسائز دیکھیے، ہاتی، لائیں، خمسۃ، پانچ، خمسہ آپ نے پڑھ لیا، خمسہ پانچ کو کہتے ہیں، پانچ لے کر آئیں، اسئلۃ، سوال، پانچ سوال لے کر آئیں، واجوبۃ، اور جواب بھی لے کر آئیں، کالمثالی، مثال کی طرح، الآتی، جو نیچے دی ہوئی ہے، نیچے جو آپ کو مثال دی گئی ہے اسی کے مطابق آپ نے 5 سوالات اکٹھے کرنے ہیں، لے کر آنے ہیں، اور 5 ہی اس کے جوابات لے کر آنے ہیں۔ تو پہلا ہے، کیا عندک، تمہارے پاس، قلم، پین ہے، کیا تمہارے پاس پین ہے؟ نعم، ہاں، عندی قلم، میرے پاس پین ہے۔ اگلا، آپ کوئی بھی قلم کی بجائے کوئی اور ورڈ استعمال کر لیں۔ کیا عندک، تمہارے پاس، دراجۃ، سائیکل ہے، نعم عندی دراجۃ۔ اسی طرح، عندک قلم، قلم کی جگہ آپ کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، کیا تمہارے پاس کتاب ہے؟ نعم عندی کتاب۔ اسی طرح، عندک سیارۃ، نعم عندی سیارۃ۔ عندک دفتر، نعم عندی دفتر۔ تو اسی طرح سے آپ نے سوالات اور جوابات کرنے ہیں۔ اگلا ہے، ہاتی، لاؤ یا لائیں، خمسۃ، 5، اسئلۃ، سوال، واجوبۃ، اور جوابات، کالمثال الآتی، آنے والی مثال کی طرح۔ تو یہاں پر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، کیا عندک، تمہارے پاس، قلم، قلم ہے، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ لا، نہیں، ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں ہے۔ فرق کیا ہے ان دونوں سوالات میں؟ پچھلے سوال میں آپ کو نعم سے بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ نے کسی بات کا ہاں میں جواب دینا ہے، کسی سوال کا ہاں میں جواب دینا ہے
تو آپ کس طرح سے دیں گے؟ اور یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بات کا جواب نہ میں دینا ہو تو آپ کس طرح سے دیں گے۔ اسی طرح سے ہم اور کوشچنز بنا لیتے ہیں۔ عندک کتاب؟ لا، ما عندی کتاب۔ عندک سکین؟ کیا تمہارے پاس چھری ہے؟ لا، ما عندی سکین۔ اسی طرح عندک سیارۃ؟ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ لا، نہیں، ما عندی سیارۃ، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ عندک دراجۃ؟ لا، ما عندی دراجۃ۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ نے اس کے علاوہ 5 کے علاوہ اور بھی اگر بنانا چاہیں تو یہ سوالات اور ان کے جوابات بنا کر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے تأمل ما یلی، جو آ رہے ہیں ان پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ بیتن، یہ ایک نارمل اسم ہے، آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ بیتی، میرا گھر۔ بیتوکا، تمہارا گھر۔ بیتوہو، اس کا گھر۔ بیتوہا، اس مؤنث کا گھر۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھائے جا چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے آتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ اسی کی طرز پر اگلی ایکسرسائز کو دیکھیے۔ اضف الاسماء الآتیۃ۔ اضف، اضافت دے، اسماء الآتیۃ، آنے والے ناموں کا، الی المتکلم، متکلم کی طرف، والمخاطب، اور مخاطب کی طرف، والغائب، اور غائب کی طرف، والغائبۃ، اور غائبہ کی طرف، کما ہوا، جیسا کہ وہ، موضح فی المثال، مثال میں رکھے گئے ہیں، مثال میں بتائے گئے ہیں۔ تو اگر ہم کسی غائب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ مذکر یا وہ مؤنث یا اس مذکر کا یا اس مؤنث کا، تو یہ غائب ہوگا۔ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تمہارا یا تمہاری، تو یہ مخاطب ہوگا۔ اور ہم اگر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میرا یا میری، تو یہ متکلم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو قلم، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، یعنی اس مذکر کا۔ ھذا قلمھا، یہ اس مؤنث کا قلم ہے۔ اسی کی طرز پر ہم نے اگلی ایکسرسائزز کرنی ہے۔ 2 میں کر دیتی ہوں، باقی آپ نے خود سے اسے سالو کرنا ہے۔ کتاب، ھذا کتابی۔ اگلا، ھذا کتابک۔ ھذا کتابہ۔ ھذا کتابھا۔ اسی طرح سریر، ھذا سریری، یہ میرا بیڈ ہے۔ ھذا سریرک، یہ تمہارا بیڈ ہے۔ ھذا سریرہ، یہ اس مذکر کا بیڈ ہے۔ ھذا سریرھا، یہ اس مؤنث کا بیڈ ہے۔ اسم، ھذا اسمی۔ ھذا اسمک۔ ھذا اسمہ۔ ھذا اسمھا۔ اور جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، ھذا اسمی، ھذا اسمک، ھذا اسمہ، ھذا اسمھا۔ باقی آپ نے خود سے سالو کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔